در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان شریف کی 8ویں شب ہے اور 8ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ قرآن پاک کے 8ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ایک پس منظر ہے کہ کفار یہ اعتراض کرنے لگے اور ایک مطالبہ کرنے لگے اور مذاق کے طور پر بھی یہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو مردے آپ زندہ کریں، مردے کھڑے ہوں، مردے آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ حق ہیں، سچ ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ ہمیں فرشتے دکھائیں، جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ ہمیں دکھائیں، وہ گواہی دیں، یا ہم فرشتے ہمارے سامنے لائیں، ہم ان سے بات کریں۔ یعنی انہوں نے ایسے تقاضے کرنا شروع کر دیے کہ فرشتے نازل ہو کر کہیں، وہ بتائیں تو ہم مانیں، مردے بتائیں تو ہم مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم فرشتے اتار بھی دیں، مردے ان سے کلام بھی کر لیں، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں۔ ہر شے اگر جمع بھی کر دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے یہ سوالات کرنا اس طور پر نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ایمان کی طرف آئیں گے، بلکہ ان کے یہ سوالات محض فضول کے طور پر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر اور دین کے مذاق، آپ کی رسالت کے مذاق کے طور پر یہ اس طرح کے کلام کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اگر ہر شے بھی جمع کر دی جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ جن کے دلوں پر یہ مہریں لگ چکی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، ان کی سماعت، ان کے پردے، ان کی آنکھوں پہ حجاب ہیں، ان کے دلوں پر مہریں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر بھی اس زمانے میں بتوں کے نام پر اور دیگر ناموں پر، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا اور کھاتے، اور پھر دین نے کہا کہ مردار حرام ہے۔ اچھا، مشرکین کا ایک اعتراض تھا، وہ کہنے لگے کہ جو عام جانور مردار ہو جائے، مر جائے، اسے تم نہیں کھاتے، اور جسے خود تم مارتے ہو، قتل کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اسے تم کھا لیتے ہو۔ یہ بھی ایک اعتراض عجیب جہالت پر مشتمل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب یہ ارشاد فرما دیا کہ جانور کا جو ذبح ہونا ہے، جانور کی جو موت ہے، وہ خود مرے یا کوئی اسے ذبح کر دے یا قتل کر دے، تو موت تو من جانب اللہ ہی ہے، جو اس کی ہے وہ تو من جانب اللہ ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوا یا حرام، تو اس کا اصول بیان کر دیا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا تو حلال، اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کسی اور کا نام لیا تو جانور حرام، یعنی قصدن رب کا نام چھوڑ دیا، یا جیسے مشرکین ہی کرتے تھے کہ وہ تو رب کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو وہ بھی جانور حرام۔ تو یہ اصول بیان کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے کس جانور کو کھانا ہے اور کس جانور کو نہیں کھانا۔ جانور حلال ہی تبھی ہوگا کہ جس کو ذبح شرعی ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔ قصدن یاد رکھیں کہ تسمیہ بسم اللہ چھوڑ دینا یہ جانور کو حرام کر دے گا۔ ہاں، بھول گیا
تو یہ عفو ہے، معاف ہے، یعنی مسلمان ذبح کر رہے ہیں لیکن بھول گیا، یہ عفو ہے، یہ معاف ہے اور جانور حلال ہوگا۔ لیکن قصداً چھوڑ دینا یہ بھی حرام، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا اور نام لے کر ذبح کرنا یہ بھی حرام۔ تو قرآن نے کہا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ یا ایک مسئلہ میں ضمناً بھی عرض کر دوں، بعض قرآن پاک کی وہ آیتیں جو واضح طور پر مسلمانوں پر جو احکامات نازل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعلیم فرمائی، وہ مد مقابل مشرکین اور ان کے شرک اور ان کے بتوں اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بیان کیا گیا ہے، اور لوگ اسی کو اٹھا کر معاذ اللہ کیسے کیسے آج جو حلال چیزیں ان پر بھی منطبق کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کوئی شخص اپنے جانور کو کسی ولی، اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے اور ولی اللہ کے نام پر وہ چھوڑ دیتا ہے، یا ان کے نام پر کہتا ہے کہ میں نے اسے قربان کرنا ہے، یعنی ان کی طرف سے قربان کرنا ہے۔ لیکن جب وہ ذبح کرتا ہے تو ذبح تو اللہ کے نام پہ کرتا ہے، غوث پاک کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، داتا علی حجویری کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، یا ان کی طرف سے قربان کرنے کے لیے منتخب کیا ہوا جانور، بھلے وہ کہے یہ خواجہ کا جانور، یہ غوث کا جانور، یہ داتا کا جانور، یعنی ان کی طرف سے تو یا ان کے نام پر ہے، تو یہ نام پر کہہ دینا یا ان کی طرف سے کہہ دینے سے یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ حرام تبھی ہوگا جب اسے ذبح کرتے وقت ان ہستیوں کا نام لیا جائے۔ ایسا تو آپ نے کوئی آدمی نہیں دیکھا، بظاہر وہ ان پڑھ یا بظاہر کم علم کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ غوث کا نام لے کر چھری چلا رہا ہو، نیت رکھے گا کہ غوث پاک کی طرف سے قربان کرنا ہے، اصال ثواب کی یہ نیت رکھتا ہے، لیکن ذبح کیسے کرتا ہے؟ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بندے کو دیکھ لیں، غوث کے نام پر وہ جو رکھا ہوا جانور ہے، تو جو ذبح کیسے کرے گا؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کوئی جانور کہ آپ کی طرف سے قربانی کرنی ہے، لیکن نام اللہ کا لے کر ذبح کرے گا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کے مبارک نام پر ہی جانور ذبح ہوگا۔ ہاں کوئی قصدن کسی اور کا، چاہے بزرگ کا نام لیتا ہے، خود کسی نبی یا امام الانبیاء کا نام لے رہے ذبح کرتے وقت قصدن، تو جانور تو حرام ہی ہوگا۔ یہ تعظیم خاص ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھی ہوئی، کہ جانور جو ذبح ہوگا وہ اللہ کے نام سے ہوگا۔ تو لہذا یہ فرق سمجھنے چاہیے، نہ کہ معاذ کھڑے کھڑے جانور کو ہم ایسے کہتے ہیں حرام ہو گیا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ تو جو نام لینا مقصود ہے وہ ذبح کے وقت نام دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ ورنہ قربانی پہ ہم کئی جانوروں کی نسبتیں کرتے ہیں، چچا کے، ماموں کی طرف، خالہ کی طرف، فلاں کی طرف، تو وہ کیا جانور حرام ہو جائیں گے؟ ہرگز حرام نہیں ہوں گے۔ آئے مزید آگے بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ اس کا بھی پس منظر ہے، شان نزول ہے ولید بن مغیرہ۔ اس کے بارے میں کہ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین نے اگر نبوت دینی تھی تو میں اس کا مستحق ہوں، نبوت اگر حق ہے تو میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں، مال بھی میرے پاس زیادہ ہے، اور شہرت، منصب، سب چیزیں اس طور پر تانے بانے ملا کر یہ کہتا رہا۔ اور ایک قول کے مطابق ابو جہل نے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے پاس سرداریاں تھیں، ہمارے پاس یہ تھا، یہ سب کچھ تھا، تو ہمیں نبوت ملنی چاہیے تھی، وہ وہی ہم پر بھی نازل ہونی چاہیے تھی، تو ہم تو نہیں مانیں گے، نہ ہم ایمان لائیں گے، نہ پیروی کریں گے جب تک اس جیسی وحی ہم پہ بھی نازل نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ انہیں بھی دیا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے۔ اب آگے جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اسے کسے رسول بنانا ہے۔ تو نبوت، رسالت یہ محض اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے اللہ نے عطا فرمائے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ عمل کے ذریعے اس نے نبوت حاصل کر لی۔ یہ نبوت اور رسالت یہ محض ایک اللہ کی عطائی چیز ہے، فضل ہے، اللہ نے جسے چاہ رسول بنا لیا، جسے چاہے اپنا نبی بنا لیا۔ تو نبوت فضل ہے، اللہ کا عطا ہے، کسبی نہیں ہے کہ عمل کے ذریعے نبوت حاصل کی جا سکتی ہو، جیسے کہ کسی کو ملی ہو، ایسا نہیں۔ ہاں، اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے وہ چنا انہی ہستیوں کو ہے، انہی کو ہے کہ جن کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اخلاق اور قابل تعریف تمام اخلاق و افعال کے ساتھ اللہ نے مزین کیا ہے۔ تو دی اللہ نے نبوت انہی کو ہے، لیکن کیا ہے؟ محض اللہ کی عطا ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات، یعنی یہ نبوت سے متعلق ایک عقیدیں کچھ میں عرض کر رہا ہوں، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال مانے وہ بھی کافر، دائرہ اسلام سے خارج۔ نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی، یعنی جس کو نبی بنا دیا وہ نبی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ جو نزول فرمائیں گے تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کے دنیا میں آ گئے، لیکن آپ قرب قیامت اب نزول فرمائیں گے، آسمانوں پر ہیں، زندہ ہیں، لیکن جو آپ اتریں گے تو آپ بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہوں گے، تبلیغ کریں گے، لیکن نبی بھی ہوں گے، کیونکہ نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک اور عقیدہ، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی نبی اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی وہ شرک، کفر اور ہر ایسے کام جو باعث نفرت ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، اور وہ پہلے سے بھی ان سے ایسی باتیں صادر نہیں ہوتی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی بالاجماع وہ ان چیزوں سے معصوم ہیں۔ اور اسی طرح گناہ کبیرہ سے بھی معصوم ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی معصوم۔ صغیرہ کے بارے میں بھی کہا، صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی وہ معصوم ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے انہیں معصوم بنایا۔ یہ کون ہے معصوم کے لیے عقیدہ؟ نبی اور فرشتے، یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ بقیہ معصوم نہیں۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اور دیگر حضرات اولیاء کرام، ان کو اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھتا ہے ان کاموں سے، لیکن معصوم بالعقیدہ وہ انبیاء کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت یہ کسے دینی ہے، کسے رسول بنانا ہے، تو اس لیے اس کے لیے مال، دولت، شہرت یہ نہیں ہے، جسے اللہ نے چاہ رسول بنا دیا۔ اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں اللہ نے مبعوث کیے، ان میں کئی اللہ نے ایسے ہیں جن کو رسالت بھی دی۔ تو یہ اتنے انبیاء کرام، پھر اتنے رسول کا دنیا میں آنا، تو یہ جو کفار اعتراض کرتے ہیں کہ وہ وہی ہم پر اترے، تو کیسے اترے گی؟ وہ تو انہی کا خاصہ ہے، نبی پر ہی وہی اترتی، رسول پر ہی وہی اترتی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر ایک عام رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور قتل بھی اتنی بے دردی سے کرتے تھے، کوئی تو اسے زندہ درگور کر رہا ہے، کوئی کنویں میں پھینک رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انداز اپناتے۔ اب یہ ان کی بہت بڑی جہالت تھی، بہت بڑی احمقانہ اور جاہلانہ حرکت تھی۔ اولاد تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ نعمت ہے، اسے ہی قتل کر دینا۔ اور حیرت تھی، یہ طرح طرح کے جانوروں کو تو پالتے تھے، لڑاتے بھی تھے، کتے بھی پالنے کے شوق رکھتے تھے، مگر اپنی اولاد یہ پالنے کا شوق نہیں۔ اپنی اولاد کو اس وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے کہ ہمیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ آگے کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے، ہوگا کیا، اولاد کو ہی مار دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہاں واضح فرما دیا گیا کہ اس غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، انہیں بھی دے گا۔ مسلمانوں میں بھی اس طرح کی ایک بری عادت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ یوں تو قتل نہیں کرتے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو قتل کریں، اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی کوئی خاتون امید سے ہوتی ہیں، پہلے اگر ان کے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو فوراً وہ اس طرح توجہ لے جاتے ہیں کہ ہم اسے ضائع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں، اسقاط کرتے ہیں۔ تو یہ جو پریگننسی ختم کرتے ہیں تو یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے اس کے اندر بھی یہ ایک لمٹ بیان کی ہوئی، یعنی 4 ماہ سے پہلے اگر کوئی واقع ہی شرعی حاجت ضرورت ہے تو وہ اسقاط جائز ہوتا ہے اور وہ متحقق ہونا چاہیے۔ یہ حاجت نہیں ہے کہ ہم کماتے ہی اتنا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ حاجت میں نہیں ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہے، بچے کی یا اس کی ماں کی، تو یہ 4 ماہ سے پہلے وہ بھی اگر واقعی علماء دین سے، مفتیان اکرام سے رہنمائی لے کر فیصلہ کریں گے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی، آسانی ہوگی۔ لیکن 4 ماہ پورے ہو جائیں تو جائز ہی نہیں ہوتا، یہ تو قتل کے حکم ہے، کیونکہ 4 ماہ جب پورے ہو جاتے ہیں تو فرشتہ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، اس کے رزق کو، اس کے شقی اور سعید ہونے کو سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر کو لکھ دیا جاتا ہے، اب اسے ضائع کرنا، ختم کرنا تو یہ قتل ہے، تو لہذا یہ عذر پال لینا یہ سرے سے غلط ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی امید کسی کے ہاں ہو تو وہ کبھی ایسے نہیں شبہات کرتے ہیں، کمزوری ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کے عام بہانے نہیں بناتے، لیکن جب بچے 2 3 4 ہو گئے اب اس کے بعد طرح طرح کے ان کو عذر یاد آ جاتے ہیں، تو بہرحال حکم شریعت وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے، تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ آگے مزید کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، اور جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا جو ایک نیکی لائے اللہ اس کے بدلے میں 10 دے گا۔ اچھا یہ جو 10 گنا بڑھا کر ثواب ہے تو یہ اقل درجہ ہے، یعنی کم از کم درجہ ہے، زیادہ انتہا یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ وہ تو اللہ جس کے لیے چاہے 10 ہے، جس کے لیے چاہے 700 گنا بڑھا دے، جس کے لیے چاہے بلا حساب اسے عطا فرما دے، تو زیادہ زیادہ کتنا دے گا سبحان اللہ، وہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ 10 گنا بڑھا کر اللہ اجر اور ثواب اور نیکیاں وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی لائے 10 کے برابر ثواب دے، اور یہ اللہ کی شان کریمی ہے، یہ شان رحیمی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے سے فرما دیتا ہے اس کے لیے نیکی لکھو۔ اچھا نیکی کر لے تو کم از کم 10 گنا اسے نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن گناہ کا ارادہ ہے تو محض ارادے سے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا، فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے نہ۔ اچھا اب اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ آدمی کسی ایک گناہ کو بھی یوں کرے کہ ایک ہی میں نے گناہ کیا ہے، نہیں، گناہ سے ہمیں ٹوٹلی بچنا ہے، گناہ سے ٹوٹلی بچنا ہے۔ یہاں نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، ایک نیکی کرو 10 گنا اللہ بڑھا کر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اور اب تو ویسے ماہ مبارک رمضان شریف نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر اللہ عطا فرماتا ہے۔ نیکیاں کثرت سے کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں وہ بجا لاتا رہے تو سبحان اللہ۔ رمضان شریف ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، مومن کی قوت طاقت بڑھا دی جاتی ہے، اور منافق کے اندر سستی اور غفلت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک مومن کی زندگی کی گویا کہ ایک عکاسی بیان کی گئی
کیا کہ مسلمان کا جینا مرنا عبادت ریاضت سب کچھ اللہ کے لیے، اور اس میں مقصد بھی اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ زندگی ملی ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے دنیا سے جانا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہاں جو فرمایا میں سب سے پہلا مسلمان، دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ نبی کا اسلام امت سے مقدم ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں، تو ضرور آپ اول المسلمین ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے جن کے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ جو میثاق بھی نبیوں سے لیا گیا کہ حضور آئیں گے بعد میں، سب سے پہلا جن کے بارے میں یہ وعدہ بھی نبیوں سے لیا گیا، تو جن کے لیے لیا گیا وہ ان سے پہلے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوقات میں اس اعتبار سے اول بھی ہیں، بعثت کے اعتبار سے آپ آخر ہیں، یعنی نبیوں میں سے آپ سب سے آخر میں آئے۔ تو یہاں جو اول المسلمین کہا گیا تو وہ اس اعتبار سے اول المسلمین کہا گیا۔ لیکن یہ آیت مبارکہ ناظرین کرام بڑی ہمارے لیے آئیڈیل آیت مبارکہ ہے، ہماری نماز بھی، قربانی بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، کبھی اعلانیہ صدقہ کریں وہ بھی اللہ کے لیے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ رات کو خرچ کرنے والے، دن کو چھپ کر یا اعلانیہ خرچ کرنے والے، وہ کیا ہیں؟ وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اللہ انہیں اجر اور رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اعلانیہ بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، چھپ کر کریں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے اسی پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، قیامت کے دن اعمال کے وزن ہوں گے۔ اب یہ وزن کیسے ہوں گے ہمارے اعمال کے؟ تو مختلف اس کی تعبیرات فرمائی گئی۔ ایک تو یہ صورت فرمائی گئی ہے کہ اعمال یہ اعراض کی قسم میں سے ہے، ممکن ہے ان اعراض کے مقابلے اللہ اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ ہمارے عمل یہ بظاہر کوئی الگ صورت اور جسم کی صورت میں نہیں، لیکن اللہ ان کے بدلے میں کوئی جسم پیدا فرمائے اور وہ دوسری صورت یہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے، اور برے اعمال کبھی جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت نفس اعمال کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ جن صحائف میں یہ لکھے ہوئے ہوں گے ان کا وزن ہوگا۔ ظاہر نیکیاں زیادہ تو نیکیاں کے رجسٹر زیادہ ہوں گے، اور گناہ زیادہ تو گناہوں کے رجسٹر زیادہ، ان کے وزن کیے جائیں گے۔ اور یہ میزان وہ ترازو جسے رکھا جائے، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے، اتنی چیزیں بھی اس میں بھر جائیں تو اس میں اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اب اسے بیان کرنا، آج لفظوں میں اسے سمجھنا کہ وہ ترازو کیسا ہوگا، عام دنیا کے اندر بھی وہ وزن کرنے کی کئی چیزیں سمجھنے کے طور پہ کہ وزن کیا جاتا ہے، پلڑے برابر ہو جاتے ہیں، تو حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک ڈنڈی اور دو اس کے پلڑے ہوں گے، لیکن پلڑے اتنے بڑے کہ زمین آسمان کی چیزیں رکھی جائیں تو وہ بھی سما جائیں اس میں۔ تو دنیا میں دیکھیں ترازو کتنے کتنے الگ الگ جدا کیفیت کے ہو گئے۔ تو لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، غیب کی چیزوں پر ایمان، لیکن اس کی کیفیات ہی پوری معلوم کرنا یہ ہم پر کوئی ضروری نہیں۔ ہم ایمان رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی تھوڑی سی چیز توڑ رہا ہے تو اس کا وزن کا ترازو الگ ہے، سونار کے ترازو بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر، ٹرک، ٹریلر جہاں وزن ہو رہا ہے تو وہ ترازو الگ ہیں، کانٹے جنہیں کہا جاتا ہے وہ الگ ہیں۔ تو یہ میزان عمل بھی یہ ایک وزن کا وہ آلہ ہوگا، اور قیامت کے دن یہ رکھا جائے گا۔ ہاں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ پلڑے بھر دیں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا، دو لفظ زبان پر بڑے آسان ہیں، میزان میں باری اور رحمان کو بڑے پسند ہے، محبوب ہیں، اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ مبارک دو کلمے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ اعمال نامے کو، میزان کو بھر دینے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو ان چیزوں پر ایمان بھی رکھنا ہے
اور عمل بھی ایسے کرنے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زمین آسمان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف کلمہ شہادت رکھ دیا جائے تو یہ اسے بھاری ہو جائے گا۔ اور تیسری روایت، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے، یعنی اچھے اخلاق دنیا میں یہ میزان عمل میں رکھے جائیں گے تو بہت بھر دیں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، 8ویں پارے کا کچھ خلاصہ آپ نے سماعت کیا، انشاءاللہ کل 9ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔